ایک قصہ ہے قرآن پاک کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس قصے کو اللہ پاک نے زندہ رکھا، اس لیے رکھا کہ اس امت کو کی تربیت ہو جائے، ان کو پیغام پہنچے کہ زبان کا بول انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اگلے کے دل پہ کیا اثر دکھاتا ہے۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، غزوے میں سفر میں ہے، حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 14 سال کی عمر تھی، ڈولی کے اندر بٹھا کے لے کے جاتے تھے، اونٹ پر باندھی جاتی تھی ڈولی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، تو اتری ہیں قضائے حاجت کے لیے، ضروریات کے لیے، اپنے مقام سے دور جانا پڑتا تھا، اس ٹائم تو بیت الخلاء نہیں تھے، تو حضرت عائشہ نکلی ہیں باہر، واپس آئی ہیں۔ اب جو 4 آدمیوں نے ڈولی اٹھانی تھی، ڈولی اٹھا کے انہوں نے تو اونٹ پر باندھ دی۔ حضرت عائشہ جب ڈولی میں آ کے بیٹھی نا تو دیکھا تو گلے سے ہار غائب تھا حضرت عائشہ کے، ہار غائب۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ ہار کہاں چلا گیا۔ حضرت عائشہ ایک طرف سے داخل ہوئی، دوسری طرف سے نکل گئی ہار دیکھنے کے لیے۔ اب 4 آدمیوں نے اٹھانا تھا اس ڈولی کو، پتہ کیا چلتا ہے 4 آدمی میں کہ اندر وزن کتنا کم ہوا، انہوں نے اٹھا کے اس ڈولی کو اوپر باندھ دیا۔ اب حضرت عائشہ اپنا ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے گئی، تو اتنے میں جب وہ ہاتھ واپس آتی ہیں، ہاتھ ڈھونڈ کر دیکھو سارا قافلہ سفر کی طرف روانہ ہو گیا، سارا قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ تو ہوگی پریشان، عمر بھی کم تھی، اب وہ پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، کہنے لگی چلو ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کر لیتی ہوں، قافلہ جب آگے پہنچے گا تو دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو واپس آ جائے گا کوئی لینے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، پھر تھوڑی تھکن ہو جاتی انسان، لیٹ کے وہیں پر سو گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے، پہلے سفر ہوتا تھا گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، تو کچھ ساتھی پیچھے بھی رہتے تھے کہ واپسی میں پیچھے دیکھتے رہے، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو، کوئی جانور رہ گیا ہو، کوئی قیمتی سامان ہو تو اس کو سمیٹتے ہوئے ہم قافلے تک پہنچیں۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے تو دیکھا حضرت عائشہ آگے سو رہی، وہ پہچان گئے، تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے سے حضرت عائشہ کو جگا دیا۔ حضرت عائشہ جاگیں تو انہوں نے اپنے سواری کو وہاں پر بٹھا کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر چل پڑے۔ اب جب وہ قافلہ اپنے مقام پر پہنچا، حضرت صفوان بھی پیچھے پہنچ گئے، ایک بول ہی نکلا تھا عبداللہ بن ابی کے منہ سے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا نا کہ زبان کیا کرتی ہے، تو عبداللہ بن ابی کے منہ سے کیا نکلا، کہنے لگا عائشہ اور صفوان یہ کیا ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، یہ منافق تھا، اس نے ہوا دی اپنی زبان سے، کہنے لگا عائشہ اور صفوان یہ کیا ہو گیا۔ جیسے ہم اپنے خاندانوں میں لڑانا ہو نا، کسی کو آگ بھڑکانی ہو، کسی کا عیب اچھال دو، اب تو موبائل آ گیا، فوراً کسی کی کمی بیان ہو جاتی ہے، پورے خاندان میں بات پھیل جاتی ہے، کسی کی کمی کسی کے ہاتھ آ جائے، کسی کی تصویر آ جائے، کسی کی بات آ جائے، بد اخلاقی کی انتہا دیکھو، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا عبداللہ بن ابی کے، عائشہ اور صفوان یہ کیا ہو گیا۔ اب منافقین نے اس کو ہوا دی، جب وہ ہوا دی وہ پھیلتے پھیلتے ہوا اتنی پھیلی کہ جو پکے صحابی تھے، اللہ کے نبی نے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صحابیہ، کہتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی بات دل پہ اثر رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قادیانیوں کی مجلس میں نہیں جایا کرو، باطل کی مجلسوں میں نہیں جایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی فلاں مجلس میں چلے جاؤ، کیا ہے، ہر بات اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی بات تمہارے دل پہ کہیں نہ کہیں اثر دکھائے گی۔ یہ کیوں لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اپنا اسلام کیوں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو سن رہے ہیں، فائدے کے لیے سننے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سننے کے لیے جاتے ہیں، وہ بات دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی نے منہ سے بات نکالی، وہ نکلتے نکلتے کہ صحابہ کو بھی لپیٹ میں لے گئی،
اس نے دلوں کے اندر بات ڈال دی. پتہ کتنا ٹائم اللہ نے وحی نہیں اتاری؟ 1 مہینہ اس امت کی تربیت کرنی تھی، 1 مہینے تک وحی نہیں اتری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں پورے مدینہ میں یہ فضا بن گئی ہے کہ مجھے ایک صحابی رسول کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ خاموش، پتہ ہی نہیں. فضا پھیلتی پھیلتی 4 صحابہ کو بھی لپیٹ میں لے گئی. کہتے ہیں اتنا بات نے اثر دکھایا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت پر بھی بوجھ بن گیا. اللہ کے نبی تو معصوم تھے، جنت کے فیصلے ان کے لیے، اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، لیکن اس زبان نے اتنی آگ بھڑکائی کہ معصوم نبی بھی دل برداشتہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بات اثر کر گئی. 1 مہینہ اللہ کے نبی دیکھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت اسامہ کے پاس پہلے جاتے ہیں. صحابی کہنے لگے اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ معصوم نبی ہو کر تحقیق کر رہے ہیں کہ زبان نے ایسی آگ بھڑکائی کہ نبی کے دل کو بھی ہلا کے رکھ دیا. اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیوی ہیں، پاکیزہ ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی سے کہتے ہیں علی تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے؟ ہوا ایسی دے دی 4 صحابہ بھی لپیٹ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر بوجھ بن گیا. آدمی سنتا ہے نا، بات سن کے دل پہ اثر کر ہی جاتی ہے. انسان کسی کو برا بھلا اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، اگلے کا رات کی نیندیں حرام کر دی. حضرت علی سے کہہ رہے ہیں علی تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ عائشہ سے نکاح آپ نے کیا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ کہا اللہ نے کروایا تھا. کہا اللہ آپ کے بارے میں غلط انتخاب کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہو گئے، خاموشی ہو گئے. لیکن ہوا ایسی تھی نہ سمجھ آئی. کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں بریرہ سے پوچھ لیں. بریرہ باندھی تھی، ان کے پاس آئے اللہ کے نبی، ان سے کہنے لگے اے بریرہ تو بتا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں. تو کہا پھر مجھ سے سچ کہنا، جھوٹ نہیں کہنا. تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معصومیت کے سوا عائشہ کے اندر کچھ نہیں دیکھا. وہ تو اتنی معصوم ہے، بیچاری آٹا گوندتی ہے تو آٹا گوندتے گوندتے آنکھ لگ جاتی ہے، بکری آ کے منہ مار جاتی ہے. عائشہ کو تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. 1 مہینہ گزر گیا، آگ بھڑک رہی، اللہ کے نبی پر بھی بوجھ، صحابہ بھی لپیٹ میں آ گئے. یہ قصہ صحابہ کی کمی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قصہ اس لیے کہ ہماری زبان سے کتنی آگ بھڑک جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ پیچھے قصہ اللہ نے زندہ رکھا کہ دیکھو یہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک تماشا دکھا گئی. اللہ کے نبی کا گھر ہلا کے رکھ دیا. اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں ممبر پہ، اور ممبر پہ آ کے کہتے ہیں لوگوں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے. نام نہیں لیا تھا عبداللہ بن ابی کا. کہنے لگے کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے. کتنی تکلیف میں وقت کاٹا ہوگا. 1 مہینہ اللہ کا حکم نہیں اتر رہا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں گھر پہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اماں ابا کی طرف جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے عائشہ چلی جاؤ. تو حضرت عائشہ کہہ رہی میری طبیعت پر بڑا بوجھ گزرا. پہلے جب بھی میں کہتی تھی میں نے جانا ہے تو کہتے تھے آج نہیں کل چلی جانا، کل نہیں پرسوں چلی جانا. تو کب مجھے فوراً کہہ دیا عائشہ ہاں چلی جاؤ، کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی. کہہ رہے میں آ گئی اپنے ماں باپ کے گھر پہ. تو کہنے لگی ایک دن مجھے ضرورت پیش آئی، باہر نکلی میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ، جو صحابی لپیٹ میں آئے تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کے ساتھ گھر سے قضائے حاجت کے لیے نکلی. 2-3 میل دور تک گئی تو حضرت ان کی والدہ کو نا ٹھوکر لگی تو گرنے لگی. سنبھلی تو اپنے بیٹے کو بددعا دینے لگ گئی، ہلاک ہو جائے مستہ، ہلاک ہو جائے مستہ. تو حضرت عائشہ کہنے لگی تجھے کیا ہو گیا، تو بدری صحابی کو بددعا دے رہی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے تیرا بیٹا. تو وہ کہنے لگی عائشہ تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا مدینے میں تیرے بارے میں یہ شخص میرا بیٹا کیا کہتا پھر رہا ہے؟
حضرت عائشہ نے کہا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ پھر مستہ نے ان کو یہ سارا قصہ سنایا کہ تجھے اللہ کے صحابی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تجھے بدنام کرنے کے لیے پورے مدینے کی فضا بنی پڑی ہے، ایسے صفوان کے ساتھ تجھے جوڑا جا رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، معصوم تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا تماشا بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی گھر پہ آئیں اور آ کے اپنے ابا سے کہنے لگی، ابا کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ کہاں بیٹا ایسا ہوا۔ اپنی ماں سے پوچھا کیا ایسا ہو چکا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ کہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ ہے؟ کہاں اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے۔ کو پھر حضرت عائشہ اتنی غم میں چلی گئی، 2 دن سوئی نہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی آتے ہیں گھر پہ، اللہ کے نبی گھر پہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی پاؤں کے پاس آ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور کتنا بڑا جگر ہوگا اللہ کے نبی کا، کہنے لگے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے، اور نبی 2 جہان کا سردار اور محبوب ترین بیوی، ایسی بیوی کہ جن کے سینے اور تھوڑی کے درمیان اللہ کے نبی کا سر تھا اور روح نکل گئی تھی۔ کتنی دفعہ حضرت عائشہ کے سینے پہ سر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب وحی آیا کرتی تھی۔ کسی صاحب آسدہ کی اور بیویاں کسی کی گود میں سر رکھا تو وحی نہیں آئی، حضرت عائشہ کی گود میں سر ہوتا تھا، سینے پہ سر ہوتا تھا، اور اللہ کا قرآن اتر آیا کرتا تھا۔ اتنی محبت۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہنے لگے عائشہ سے۔ کہنے عائشہ سے محبت ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، کہنے لگے عائشہ کے باپ سے۔ محبت کتنی حضرت عائشہ سے؟ کہنے لگے حضرت ابو بکر کا نام ڈائریکٹ لے لیتے، کہنے لگے عائشہ کے باپ سے، مطلب ابو بکر سے۔ آئے پاس بیٹھے، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تو پاک ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو جلد اللہ کوئی حکم اتارے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی ابا میری پاک دامنی کا جواب دیں۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو اور خاموش، کہتے ہیں بیٹا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ اپنی ماں رومان سے کہا اماں میری پاک دامنی کا جواب دیں۔ رومان بھی خاموش، وہ کہہ رہی میں کیسے جواب دے سکتی ہوں۔ 1 مہینہ آگ بھڑکی، حضرت ابو بکر نے کوئی گلہ نہیں کیا اللہ کے نبی سے، اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں نکالا۔ 1 مہینے میں صرف اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا، یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا، آج اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم پر یہ الزام لگ رہا ہے، یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا۔ اس طرح اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایسے کہا تو حضرت رومان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بھی رو رہی ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں۔ بتانا یہ ہے اس کے اندر کہ ایک زبان کا بول نکلا، پورے گھر کو، پورے مدینے کو لپیٹ میں لے لیا، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہل گیا۔ ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں پورے خاندان میں آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ کسی کے اندر عیب ہو یا نہ ہو، ہم نے اس عیب کو اچھالنا ہے، ہم نے اس عیب کو اچھالنا ہے۔ کسی کو کسی کی کوئی کمی مل جائے، الزام، اب تو الزامات بھی لگ جاتے ہیں، اب تو اس زبان سے الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ ارے اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کی تلقین کرتا ہے، اسلام لوگوں کے عیب تلاش کر کے اسے ڈنڈورا پیٹنے کا نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کسی کے اندر اگر کوئی تم نے عیب دیکھ لیا، پردہ ڈال دو، انسان ہے، غلطی کر سکتے۔ احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے ایک عالم، احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری میں عالم بنے۔ اس ہجری کے اندر بہت عالم پیدا ہوئے، اللہ نے کسی عالم کو وہ جگہ نہیں دی جو اس عالم کو دی اللہ نے۔ ایک قصے سے اللہ نے ان کو جگہ دے دی۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، آ کے کہنے لگی حضرت مجھ سے زنا ہو گیا اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں میں آپ کا نام لے دیا،
کہ یہ بچہ ان سے ہے۔ اب یہ عالم تھے، یہ کہہ سکتے تھے نا تجھے شرم نہیں آ رہی ایک عالم کو پھنسوا رہی ہے، زنا تو نے کیا، حمل تیرے پیٹ میں ٹھہرا، تو مجھے کیوں ذلیل کر رہی ہے؟ تو کہنے لگے حضرت میں نے آپ کا نام لے دیا ہے، اب میری عزت بچا لیں، میری عزت بچا لیں۔ اب کیا کریں؟ اس کی عزت بچاتے ہیں تو اپنی عزت داغدار ہو جاتی ہے، اس کی عزت بچاتے ہیں تو اپنی عزت ساری چلی جاتی ہے۔ کہنے لگے بیٹی ٹھیک ہے، جا اپنے گھر میں عزت سے بیٹھ جا، جا کے کہہ دینا یہ بچہ ہمارا ہے، کہہ دینا میرے ان سے نکاح ہوا ہے، یہ بچہ ہمارا۔ اعلان کرا دیا یہ بچہ ہمارا ہے، ہم نے اس فلاں بچی سے نکاح کر لیا، شادی کا پیغام بتا دیا، اور لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، شرم نہ آئی مولانا کو، بیٹی کی عمر سے لڑکی سے شادی کر لی، اتنی چھوٹی بچی سے شادی کر لی، اتنے بڑے عالم ہو کہ اس عالم کو شرم نہ آئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، 10 درہم یا دینار اس کے مہینے کا وظیفہ طے کر دیا، ہر مہینے 10 درہم اس لڑکی کے گھر پہ بیچ دیا کرتے، اور کچھ عرصہ گزرا بیچتے رہے۔ اب کہا لوگوں کو تو یہ ہوگا کہ مولانا نے کیسی شادی کی ہے، بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں۔ جب تھوڑا وقت گزرا تو کہنے لگے ہم نے بچی کو طلاق دے دی، اعلان کر دیا لوگوں میں ہم نے بچی کو طلاق دے دی۔ بچہ پیدا ہو گیا، وظیفہ جا رہا ہے، مٹھائیاں بھی بانٹ دی انہوں نے، وظیفہ بھی اس کا مہینے کا جاتا رہا۔ 2 سال بعد اللہ کی طرف سے بچہ انتقال کر گیا۔ جب بچے کا انتقال ہوا تو وہ 2 سال بعد آ کے ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے حضرت کے پاس لے کے، حضرت یہ جو پیسے آپ مجھے بھیجتے تھے نا یہ میرے استعمال میں نہیں آئے، یہ پیسے آپ واپس رکھ لیں، یہ درہم آپ واپس رکھ لیں، 2 سال کے درہم ہیں یا واپس رکھ لیں، میرا تو بچہ مر گیا، اب میں جاتی ہوں، یہ آپ کے درہم واپس کرنے آئی تھی۔ کہنے لگی بیٹا میں نے تیری کیا عزت رکھنی ہے، اللہ نے تیری عزت رکھی ہے، میں نے تیری عزت کیا رکھنی ہے، یہ پیسے تجھے ہدیہ ہیں، جا اب نئی زندگی شروع کر، جا اپنے گھر میں ایک نئی زندگی شروع کر، شادی کر اور تو یہاں سے چلی جا۔ آج 1000 سال کے بعد بلکہ 1100 سال کے بعد میں ابلاغ القرآن مسجد میں بیٹھ کر تمہیں اس شخص کا قصہ سنا رہا ہوں، وہ شخص اپنے علم سے نام نہ بنا سکا، اس قصے کی وجہ سے نام بنا گیا، اس قصے کی وجہ سے وہ نام بنا گیا۔ اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کی تلقین کرتا ہے، ہم کیسے دیندار لوگ ہیں جو لوگوں کی نیکیوں میں بھی کمیاں تلاش کرتے ہیں اور اسے اچھال دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے دوسروں کے اندر کمی دیکھی پردہ ڈال دو، اس کی خوبیاں اپنے سامنے لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئیں، ابو بکر بھی رو رہے، ام رومان بھی رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے اتنا غم تھا، اتنا صدمہ تھا کہ میں حضرت یوسف کے باپ کا نام بھول گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو کہنے لگی میں نے یہ کیا، دیوار کی طرف منہ اور رونے لگ گئی، کہنے لگی میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، یا اللہ میرا صبر ہے۔ اسی وقت اللہ کا قرآن اترا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، قرآن اترا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے۔ 10 آیات اللہ نے آسمان سے اتاری کہ عائشہ پاکیزہ ہے، یہ پاک ہے، یہ ان لوگوں کا پھیلایا ہوا شر تھا۔ اصل قصہ اس لیے سنایا کہ زبان کا ایک بول ہی تو نکلا تھا، ایک بول نے پورے مدینے میں کوہام مچا دیا، لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کر دیا۔ تو بھائی دیکھو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح ہو، اگر اس سے اچھے بول بولے جائیں، لوگوں کے دل آزاری کے بول نہ بولے جائیں، لوگوں کو تنقید نہ کی جائے، لوگوں کے عیب نہ اچھالے جائیں، ہمارے خاندان کے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اس زبان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں سانپ کے اندر اتنا زہر نہیں ہے جتنا زبان کے اندر آج زہر پھیل چکا ہے۔ کہتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کر دیا مقید، سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کر دیا مقید، اب انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ اس نے سانپوں کو ہی قید کر دیا، کہہ رہا ہے اب انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ ایک برائی کسی کی بتا دو، پوری مارکیٹ کے اندر، پورے خاندان کے اندر اس کا تماشا بنا دو۔
اور کہتے ہیں کسی کے عیب دیکھو اس کے اوپر پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تم چاہتے ہو نا اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھے، قیامت کے دن سب کے سامنے تمہارے گناہ نہ کھل جائیں، لوگوں کی کمیاں دیکھو، اس زبان سے بیان نہیں کرنا، پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ بھائی جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔